بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم حاضرین، قرآن حکیم کے 18ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. 18ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے سورہ مومنون سے. 18ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کامیاب بندوں کی 8 کوالٹیز بتائی. پارے کی پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے. یہ کامیاب لوگوں کی پہلی صفت ہے. ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی کا کوئی تصور نہیں. ایمان پہلی شرط ہے. قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کے اندر عاجزی اختیار کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کے اندر اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. خشوع کا جو لفظ ہے یہ اس کا اصل معنی ہوتا ہے جھکنا. نماز میں انسان کا دل صرف جسم نہ جھک رہا ہو اللہ کی بارگاہ میں، انسان کا دل بھی اللہ کی طرف جھک رہا ہو، تو اس کو کہتے ہیں خشوع. آج ہماری نمازوں میں سب کچھ ہے، خشوع نہیں. نماز میں انسان کی توجہ ادھر ادھر کیوں جا رہی؟ کیونکہ خشوع نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے سب سے پہلے اگر کوئی چیز اٹھائی جائے گی تو خشوع اٹھایا جائے گا. تو ایمان والے اور کامیاب لوگوں کی دوسری کوالٹی اللہ نے کیا بیان کی؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور ان کی تیسری کوالٹی یہ ہے کہ وہ لغو چیزوں سے، وہ بے فائدہ چیزوں سے، وہ بیکار چیزوں سے دور رہتے ہیں. حرام نہیں کہا، حرام سے دور رہتے ہیں ایسا نہیں کہا، اللہ نے کہا لغو چیزوں سے دور رہتے ہیں. لغو کس کو بولتے ہیں؟ لغو کا مطلب وہ چیز جو یوز لیس ہو، جو شریعت کی نظر میں بیکار ہو. اب ظاہر ہے کہ جب آدمی بیکار چیزوں سے بچے گا تو کیا وہ حرام سے نہیں بچے گا؟ اللہ نے کہا میرے کامیاب بندے حرام ہی نہیں بیکار چیزوں سے بچتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور ان کی چوتھی کوالٹی یہ ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور زکوٰۃ کا یہاں ایک معنی اور بھی کیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے تزکیہ کرنا، پاک اور صاف کرنا. وہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. پھر فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور ان کی 5ویں کوالٹی یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. وہ زنا نہیں کرتے، وہ بدکاری نہیں کرتے، وہ غلط کام نہیں کرتے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اللہ تعالیٰ نے حلال طریقہ جو بنایا ہے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، وہ حلال طریقہ اپناتے ہیں. وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں.
فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ حلال طریقے کو چھوڑ کر کے جو حرام طریقہ اپنائے گا وہ اللہ کے قانون سے بغاوت کرنے والا، سرکشی کرنے والا اور حد سے نکل جانے والا ہے۔ پھر فرمایا ان کی چھٹی کوالٹی والذین هم لاماناتہم، اور ساتویں کوالٹی وعہدہم راعون، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ اپنی امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، امانت دار ہوتے ہیں، ان کو جو امانت دے دی جائے وہ امانت کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، وعہدہم راعون، اور اپنے عہد کے، اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں، اپنے وعدے کے، اپنے پرومس کے، اپنے ایگریمنٹ کے وہ پکے ہوتے ہیں، اس کا لحاظ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور آٹھویں کوالٹی والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور میرے کامیاب بندے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلی کوالٹی بات جو شروع کی وہاں بھی نماز کا ذکر کیا، اور آخری کوالٹی بھی نماز پر ختم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن کی زندگی نماز سے شروع ہے اور نماز پر ختم ہے، مومن کی زندگی سے کبھی نماز نہیں نکل سکتی۔ اور یہاں کیا کہا؟ نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ حفاظت اس چیز کی جاتی ہے جو بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ مومن کی نظر میں نماز قیمتی چیز ہوتی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ اگر کسی کی عصر کی نماز چھوٹ جائے فَكَأَنَّمَا وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، تو ایسا سمجھو جیسے اس کا قیمتی مال چلا گیا، اس کا کوئی بچہ گم ہو گیا۔ بھئی کسی ماں کا بچہ گم ہو جائے، ماں کو چین ملے گا؟ ماں تو بیچاری پریشان ہو جائے گی، باپ پریشان ہو جائے گا، ان کو کھانا اچھا نہیں لگے گا۔ نماز چھوٹ جائے تو ایسا لگنا چاہیے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ 8 کوالٹی اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کرتا ہے اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے۔ کس چیز کے وارث ہوں گے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، یہ اللہ کی جنت کے وارث ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا جنت میں جائیں گے، اللہ نے کہا جنت کے وارث ہوں گے۔ وارث کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بیٹا باپ کا وارث ہے، دنیا کی کوئی طاقت بیٹے کو باپ کی پراپرٹی سے بے دخل نہیں کر سکتی۔ تو جیسے بیٹا اپنے باپ کا وارث ہے، وراثت اس کا حق ہے، یہ 8 کوالٹی تم اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ کہہ رہا ہے جنت تمہارا حق ہے، ہم تمہیں جنت کا وارث بنا دیں گے۔ اولئک هم الوارثون، تم جنت کے وارث بن جاؤ۔ اس کے بعد انسانی پیدائش کے مختلف مراحل کا ذکر کیا، انسان کیسے پیدا ہوا ہے۔ ایمبریولوجی ایک علم ہوتا ہے، علم الجنین جس کو کہتے ہیں، بچے کی پیدائش کا علم۔ بچہ ماں کے پیٹ میں کون کون سے اسٹیج اور کون کون سے دور دیکھتا ہے، یہ جو علم ہے، یہ جو سائنس ہے، یہ 100 سال پہلے ڈیولپ ہوئی ہے، اور قرآن کریم 1400 سال پہلے ایمبریولوجی کی باریکیاں بتا رہا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے ایک نطفہ کی شکل میں اسے ایک مضبوط جگہ پر ہم نے اس کو فکس کر دیا ہے، ایک مضبوط جگہ میں، رحم مادر کے اندر ایک نطفہ کی شکل میں انسان کی پیدائش کی شروعات ہوتی ہے۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ہم نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیتے، علقہ بنا دیتے ہیں، پھر ہم علقہ کو مضغہ گوشت کا لوتھڑا بنا دیتے ہیں۔ ثم فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہم ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم جیتا جاگتا انسان پیدا کر دیتے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بہترین ہے وہ کریٹر جو ایک نطفے سے ایک خوبصورت بچے کو پیدا کر دیتا ہے، وہ کریٹر کیسا ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا برکت والا ہے، سب سے بہترین پیدا کرنے والا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا
کہ حلال اور پاک چیزیں کھاؤ. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ، تم حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. پتہ یہ چلا حرام کھا کر کے تم نیک عمل کرو گے اللہ قبول نہیں کرے گا. حلال کھا کر کے جب تم نیکیاں کرو گے، پاکیزہ چیزیں جب تم کھا کر کے نیکیاں کرو گے، تب تمہاری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک آدمی بڑا لمبا سفر کر کے جاتا ہے، بال اس کے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، کپڑے اس کے پرا گندہ ہو جاتے ہیں، لمبا سفر کر کے آتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، یا ربی کہتا ہے، وَمَطْعَمُهُ حرام، لیکن اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پانی حرام کا ہوتا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا کپڑا حرام کمائی کا ہوتا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اس کی پرورش حرام کمائی کی ہوتی ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے سوال کرتے ہیں، جب حرام خور تھا وہ اور حرام کھانے اور کمانے والا تھا، ایسے بندے کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ وہ جتنا بھی لمبا سفر کر کے آئے، وہ جتنا بھی رو رو کر کے دعائیں کرے، اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ تو اللہ نے اپنے رسولوں سے کہا کہ حلال کھاؤ، اس کے بعد فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل. اس کے بعد ایک غلط فہمی دور کی گئی کہ دنیا میں اگر کسی کافر کو اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نواز رہا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے. اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم مِّن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو جو مال دے رہے ہیں، جو اولاد دے رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، ہم ان کی نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں، ہم ان سے بہت خوش ہیں؟ نہیں، بل لا یشعرون، یہ سمجھتے نہیں ہیں اللہ ان سے ناراض ہے، اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اور جس دن اللہ ان کو پکڑے گا یہ بچ نہیں پائیں گے. مال و دولت کی کثرت کو دیکھ کر کے تم دھوکہ نہ کھا جانا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی کچھ صفات بیان کی. فرمایا ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، میرے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرا کرتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، اپنے رب کے ساتھ وہ شرک نہیں کرتے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. وقلوبهم وجلہ، لیکن ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دل سہمے ہوئے ہوتے ہیں. انہم الی ربهم راجعون، انہیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ ایک دن ان کو اپنے رب کے پاس جانا ہے. وہ صدقہ کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں، وہ زکوٰۃ دے کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو صدقہ اور زکوٰۃ دے کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں؟ اما عائشہ نے پوچھا، ابو داؤد کی حدیث ہے، اے اللہ کے نبی، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، لا یا بنت الصدیق، اے ابو بکر کی بیٹی، اے صدیق کی بیٹی، اے میری بیوی عائشہ، تم غلط سمجھ رہی ہو. یہ چوروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ شرابیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ زانیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہم الذین یصلون ویصومون ویتصدقون، یہ تو نماز پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے، یہ تو روزہ رکھنے والوں کی بات ہو رہی ہے، یہ تو صدقہ اور خیرات کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ نیکی کر کے ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہاں تو ہم لوگ 1 گھنٹہ تراویح پڑھ کے گھر جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جنت کا ٹکٹ لے کے گئے. 14 گھنٹے ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے تو یہ سمجھا بھائی صاحب ہم نے بہت بڑا پہاڑ، بہت بڑا سفر طے کر لیا ہے، جنت تو اب ہمارے باپ کی ہو گئی. یا ہمارے سلف صالحین کا حال یہ تھا کہ 6 مہینہ وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان ہمیں مل جائے، اور باقی کے 6 مہینہ وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم نے رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں تو ان کو قبول کر لے. نیکیوں پر کبھی غرور مت کرنا میرے بھائی. نیکی کرنے کے بعد انسان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ کیا وہ قبول ہوگی کہ نہیں. صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، پھر بھی ڈر رہے ہیں
وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ان کے دل کانپ رہے ہیں، ان کے دل ڈر رہے ہیں، أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ کیونکہ ان کو اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اولئک الذین یسارعون فی الخیرات یہی وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں آگے آگے رہتے ہیں، وہم لہا سابقون اور نیکی کے کام میں سبقت کرتے ہیں، وہ نیکی کے کام میں دیر نہیں کرتے، وہ بیک بینچر نہیں ہوتے، وہ نیکی کے معاملے میں پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں ہوتے، وہ نیکی کے معاملے میں آگے آگے رہنے والوں میں سے ہوتے ہیں، نیکی کے معاملے میں پہلی لائن میں ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ ہماری نیکی قبول کرے گا کہ نہیں۔ اس کے بعد ایک عجیب بات اللہ نے بیان کی، کہا جانتے ہو حق جو ہوتا ہے، حق ہمیشہ مطبوع ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ حق کسی کا فالوور نہیں ہوتا، حق کو فالو کیا جاتا ہے۔ کسی کو دیکھ کر کے یہ طے نہیں کیا جائے گا کہ جس پر حضرت چلیں گے وہ حق ہے، بلکہ حق کو دیکھ کر کے طے کیا جائے گا کہ اگر حضرت اس پر چلیں گے تو حضرت حق پر ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ حق ہمیشہ فالو کیا جاتا ہے، حق کسی کا فالوور نہیں ہوتا۔ آئیے وہ آیت دیکھتے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ اگر حق لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہونے لگے گا، اگر حق لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے گا، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ تو آسمان بگڑ جائے گا، زمین برباد ہو جائے گی، کائنات تباہ ہو جائے گی۔ اگر لوگوں کی خواہشات کے مطابق حق اگر چلنے لگے گا تو دنیا برباد ہو جائے گی۔ یہاں ایک نقطہ ملا کہ دنیا میں جہاں پر بھی بگاڑ ہے، جہاں پر بھی فساد ہے، تو ریزن صرف دو چیزیں ہیں، یا تو حق کی مخالفت کی جا رہی ہے یا پھر حق کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ نقطہ یاد رکھیں کہ لوگوں کی پہچان حق سے ہوگی، حق کی پہچان لوگوں سے نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہا جائے گا فلاں صاحب جو بات بول دے وہ حق ہے، نہیں، اگر فلاں صاحب کی بات حق کے مطابق ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، تب فلاں صاحب صحیح ہیں۔ اور یہی اہل حدیث کا منہج ہے۔ ہم نے تمام علماء کی، تمام بزرگوں کی، تمام اولیاء کرام کی ہم نے عزت کی ہے، مگر ہم نے ان کو حق کا معیار نہیں مانا ہے۔ ہم نے حق کا معیار مانا ہے کتاب و سنت کو، اور اس کسوٹی پر ہم نے پرکھا ہے، اور بڑے بڑے بزرگوں کی باتوں کو ہم نے اس کسوٹی پر پرکھا ہے۔ باتیں اگر حق کے مطابق ہیں ہم نے بڑے احترام کے ساتھ ان کی باتوں کو لے لیا ہے، اور باتیں اگر حق کے مطابق نہیں ہیں احترام ہم نے باقی رکھا ہے مگر ان کی باتوں کو لیا نہیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کا بدلہ تم اچھائی سے دو۔ دشمن سے بحث کرنی ہے، ڈیبیٹ کرنا ہے، جدال کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے، وہاں پر بھی گالی کے جواب میں تمہیں گالی نہیں نکالنا ہے، بدتمیزی کے جواب میں بدتمیزی نہیں کرنا ہے، جہالت کے جواب میں جہالت نہیں دکھانی ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا کرو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ موت جب انسان کو آتی ہے تو ظاہر ہے موت اچانک آتی ہے۔ موت آنے کے بعد انسان ایک چانس اور مانگتا ہے۔ بھائی ظاہر ہے ایک انسان گھر بنوا رہا تھا، ابھی گھر بن رہا تھا، ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، موت آ گئی، مر گیا وہ۔ اب گھر تو رکا ہوا ہے، بچی کی شادی کرنے والا تھا، 1 مہینہ باقی تھا شادی ہونے کو، مر گیا، اب تو بچی کی تو شادی کرنی۔ تو انسان جب مر جاتا ہے تو ایک موقع اور مانگتا ہے۔ کس لیے مانگتا ہے؟ اپنے ادھورے مکان کو پورا کرنے کے لیے، اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے، کس لیے ٹائم مانگتا ہے؟ آئیے ذرا وہ آیت دیکھتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، جب ان کے اوپر موت آتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، رب ارجعون، اے اللہ ایک مرتبہ مجھے تو لوٹا دے، ایک موقع تو مجھے اور دے دے، ایک بار تو مجھے دنیا میں جانے کا موقع دے دے،
لعلی اعمل صالحا، اے اللہ میں بھی کچھ نیک عمل کر لوں، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، موقع نہ مل پایا، اے اللہ موت آ گئی، ایک موقع اور دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں میں نیک عمل کروں گا، میں عمل صالح کروں گا، میں تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ مجھے گھر نہیں بنانا، مجھے بیٹی کی شادی نہیں کرنا، مجھے دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا، تو ایک موقع اور دے دے، اب میں تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ اللہ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، میرے بندے تیری یہ خواہش کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے، موت آنے کے بعد اب دوبارہ تجھے کوئی چانس ملنے والا نہیں ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب تجھے قیامت تک کے لیے برزخ میں رہنا ہے، اب تجھے عذاب قبر یا ثواب قبر، قبر کی زندگی جیسی تیرا عمل اور تیرا عقیدہ ہے اس حساب سے تجھے گزارنی ہے۔ اب دنیا اور تیرے بیچ میں ایک بیریکیڈنگ لگ گئی، ایک راستے میں دیوار آ گئی۔ برزخ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز، بیریکیڈنگ جس کو بولتے ہیں، یعنی دنیا اور آخرت کے بیچ میں ایک بیریکیڈنگ ہے جس کو ہم برزخ بولتے ہیں۔ تو برزخ کی زندگی میں اب تم دنیا میں واپس نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد جہنم کا ذکر کیا گیا۔ انسان دنیا میں چہرے کی بڑی حفاظت کرتا ہے، عورتیں تو ماشاءاللہ کئی ہزار روپیہ خرچ کر دیتی ہیں مہینے کا چہرے کے، اور ہمارے نوجوان لڑکے بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ فیس کریم الگ ہوتی ہے، فیس پاؤڈر الگ ہوتا ہے، فیس واش الگ ہوتا ہے۔ چہرہ انسان کی پہچان ہوتی ہے، چہرہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے انسان کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جہنم کی آگ میں ہم تمہارے چہروں کو جھلسا دیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی، ان کے چہروں کو فرائی کر دے گی، ان کے چہروں کو بھون دے گی، جلا ڈالے گی۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور دنیا کے بڑے بڑے ہینڈسم اور اسمارٹ اور بڑے خوبصورت قسم کے لوگ جہنم کی آگ میں بدصورت بن جائیں گے، ان کے چہروں کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اتنی خطرناک ہوگی جہنم۔ اور جب جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا، قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، وہ کہیں گے اللہ ہم بدبخت تھے، ہم بد نصیب تھے، ہماری بد نصیبی ہمارے اوپر غالب آ گئی، اے اللہ ایک موقع اور دے دے، ہم کو جہنم سے نکال دے، اخرجنا منہا، اے اللہ تو جہنم سے نکال دے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اے اللہ اگر ہم دوبارہ گناہ کریں گے تو تو جو سزا دے گا منظور ہے۔ جہنمی تڑپیں گے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے کہ اے اللہ ایک مرتبہ اس جہنم سے نکال دے۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ فرمائے گا نہیں نہیں، تمہیں ذلیل ہو کر کے اسی جہنم میں رہنا ہے، تم مجھ سے بات مت کرو، تم مجھ سے بات مت کرو، وَلَا تُكَلِّمُونَ، آج تمہیں مجھ سے بات کرنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں۔ کم سے کم دنیا میں اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے، ہم اللہ سے بات کر سکتے ہیں، اللہ کو منا سکتے ہیں اگر وہ ہم سے روٹھا ہے۔ کیا ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جس دن اللہ ہم سے اتنا ناراض ہو جائے کہ ہم سے کہے وَلَا تُكَلِّمُونَ، بات مت کرو مجھ سے؟ کیا ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ نور شروع ہوتی ہے۔ سورہ نور میں زناکاری کی سزا بتائی گئی اور زناکاری سے بچنے کے راستے بتائے گئے۔ سورہ نور کی یہ بڑی خاص بات ہے۔ شروع میں بتایا گیا کہ اگر زناکار مرد ہے اور زناکار عورت ہے اور دونوں کنوارے ہیں تو دونوں کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے ان کو مارے جائیں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، عورت کا ذکر پہلے کیا، ایسا کیوں؟ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور یہ سزا دینے کے ٹائم تم ان کے اوپر کوئی ترس مت کھاؤ۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب یہ سزا دی جائے تو مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں پر موجود رہے تاکہ ان کو عبرت ہو اور نصیحت ہو کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں زانیہ کا ذکر پہلے کیوں کیا، عورت کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ کیونکہ عورت
اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا نازک بنایا ہے، اللہ نے اس کے اندر شرم و حیا کا مادہ رکھا ہے، عورت نے اس کو پردے میں رکھا ہے۔ اگر عورت اپنی لمٹ کو کراس کرتی ہے تو یہ اور خطرناک بات ہے کہ اس نے اپنا خیال نہیں رکھا، اپنی عزت و آبرو کو اس نے بیچ دیا، اپنے دامن کو داغدار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے پہلے عورت کا ذکر کیا۔ اچھا، اب اگر کسی عورت پر کوئی زنا کی تہمت لگا دے اور وہ عورت پاک دامن ہے، وہ عورت بے قصور ہے اور کوئی الزام لگا دے، تو کیا اس کی کوئی سزا ہے اسلام میں؟ جی ہاں، سزا ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور 4 گواہ نہ لے کر کے آ سکیں۔ 4 گواہ چاہیے اسلام میں زنا ثابت کرنے کے لیے۔ اگر کسی پاک دامن عورت پر کوئی زنا کی تہمت لگائے اور 4 گواہ نہ لا پائے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَضْرِبُوهُمْ 80 جَلْدًا، الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارو۔ 80 کوڑے کی سزا ایک عورت کی عزت اچھالنے والے کو دی جائے گی۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اسلامی عدالت میں وہ بلیک لسٹڈ ہو جائے گا کہ اس نے ایک مسلمان عورت کی عزت کو اچھالا تھا، لہٰذا یہ بلیک لسٹڈ ہے، آج کے بعد اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اسلامی عدالت یہ ڈکلیئر کرے گی کہ یہ آدمی فاسق ہے، بے اعتبار ہے، اس کی باتوں کی کوئی ویلیو نہیں۔ اس کے بعد لعان کا مسئلہ بیان کیا گیا۔ شوہر بیوی پر الزام لگا رہا ہے کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے، لیکن شوہر کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں۔ اب شوہر کیا کرے گا؟ بھئی بڑی کریٹیکل سچویشن ہے۔ شوہر نے بیوی کے اوپر زنا کی تہمت لگائی، زنا کے لیے جو ریکوائرڈ 4 گواہ ہیں وہ شوہر کے پاس نہیں ہیں۔ اب شوہر ظاہر ایسی بیوی کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتا ہے، تو شوہر کیا کرے گا؟ اس کا طریقہ بتایا گیا۔ والذین یرمون ازواجہم، جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ میری بیوی غلط ہے، کوئی گواہ نہیں ہے ان کے پاس، تو اب وہ کیا کرے گا؟ فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، تو وہ 4 بار اللہ کے نام کی قسم کھا کر کے کہے گا انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ 4 بار وہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں، میری عورت غلط ہے، میری عورت نے بدکاری کی ہے۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں بار وہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شوہر نے اگر یہ قسم کھا لی تو کیا بیوی کو اسلام میں جو زنا کی سزا ہے وہ سزا دی جائے گی؟ نہیں۔ وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین، اور عورت کو سزا نہیں دی جائے گی اگر وہ 4 بار اللہ کے نام کی قسم کھا کر کے کہے کہ شوہر جھوٹ بول رہا ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور 5ویں بار وہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہے کہ میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو جائے، اگر یہ سچ بول رہا ہے تو میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو جائے۔ تو یہ اس پروسیس کو لعان کہتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے پر اللہ کا نام لے کر کے لعنت کریں گے اور اس کے بعد دونوں کے نکاح کو فسخ کر دیا جائے گا، شوہر اپنی زندگی گزارے گا، بیوی اپنی زندگی گزارے گی۔ یہ اس سچویشن میں ہے جب بیوی زنا کا اقرار نہ کرے اور شوہر زنا کا الزام لگائے اور اس کے پاس جو اپروپریٹ جو پروف ہے زنا کا، جو گواہ ہے، وہ نہ ہو اس کے پاس۔ اس کے بعد واقعہ افک کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو جھوٹا الزام لگایا تھا منافقوں نے، اور تقریباً 1 سے 1.5 مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے، حضرت عائشہ روتی تھی اور پورے صحابہ ڈسٹرب تھے۔ اس موقع پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، تم میں سے جن لوگوں نے یہ جھوٹا الزام لگایا ہے وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، وہ تمہارے ہی اندر ایک گروہ ہے۔ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، تم اس کو برا مت سمجھو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی شان کو اور بڑھا دیا
منافقوں نے یہ سمجھا تھا کہ حضرت عائشہ کا نام دب جائے گا، ان کے کیریکٹر پر الزام لگ جائے گا، ان کے کیریکٹر پر دھبا لگ جائے گا، مگر اللہ نے حضرت عائشہ کی شان میں قرآن کی 10 آیتیں اتار کر کے ان کی شان کو اور بڑھا دیا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک سبق ہمیں اور دیا کہ زندگی میں جتنی بڑی بھی مصیبت آ جائے اللہ سے اچھی امید مت چھوڑو۔ یہاں اتنا بڑا حادثہ ہوا، نبی کی بیوی کے اوپر جھوٹا الزام لگا، نبی ڈسٹرب ہیں، نبی کی بیوی ڈسٹرب ہیں، نبی کی پوری فیملی ڈسٹرب ہے، مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا تحسبوه شرا لکم، تم اس کو اپنے حق میں برا مت سمجھو، بل هو خیر لکم، وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس کا مطلب کہ برے سے برے حالات میں ہم اچھائی کی امید نہ چھوڑیں، برے سے برے حالات میں بھی ہم بہتر کی امید رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کریں گا۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان ولگیرٹی پھیلے، بے حیائی پھیلے، ننگا پن پھیلے، بدکاری پھیلے، ان کی سزا کیا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ مسلمانوں کے درمیان فاحشہ کو پھیلانا چاہتے ہیں، بدکاری کو پھیلانا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے دردناک اور آخرت میں بھی عذاب ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اس کا انجام کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اب ذرا سوچو کہ بے حیائی کو جو لوگ پھیلانا چاہتے ہیں ان کا یہ انجام ہے، تو جو آلریڈی برائی پھیلا رہے ہیں، جو زناکاری پھیلا رہے ہیں، جو غلط کام کر رہے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہاں تو اللہ نے ان کی بات کہی ہے کہ جو بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کا واقعہ بیان کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا امہات المومنین کی سیریز جب میں نے بیان کی تھی حضرت عائشہ کی سیرت، تو میں نے واقعہ بیان کیا تھا کہ حضرت ابو بکر وہ انسان ہیں کہ ان کی اپنی سگی بیٹی کے اوپر جب زنا کی جھوٹی تہمت لگائی گئی تو زنا کی تہمت لگانے والوں میں حضرت مصطح بن اساسہ بھی تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرت ابو بکر کے خالہ زاد بھائی تھے۔ یہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر کے رشتہ دار تھے اور بہت غریب تھے اور مہاجرین میں سے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہر مہینے ان کو خرچہ پانی دیتے تھے، ان کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے۔ اب ظاہر جب حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹا الزام لگا اور الزام لگانے والوں میں حضرت مصطح بھی شامل ہو گئے، تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں ایک پیسہ بھی مصطح کے اوپر خرچ نہیں کروں گا۔ اور نیچرل بات تھی بھائی، کوئی بھی خوددار باپ، کوئی بھی باعزت باپ کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی بیٹی کے اوپر کوئی تہمت لگائے اور اس کو وہ پیسہ دے، اس کے گھر کا خرچہ چلائے۔ لیکن قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مسلمانوں جو تم میں سے صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، وہ کبھی ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ ان لوگوں کو اب کچھ نہیں دیں گے جو غریب ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیا کریں، درگزر کر دیا کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے اور کہا کہ اے اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہم کو معاف کر دے، میں اپنی قسم کو توڑتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں مصطح کے اوپر جیسے پہلے خرچ کرتا تھا اب بھی خرچ کروں گا۔ یہ کیریکٹر تھا صحابہ کا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، ایک وہ باپ جس کی بیٹی نے اتنی بڑی تکلیف سہی تھی، باپ تیار ہو گیا اپنی بیٹی کے اوپر الزام لگانے والے کے لیے کہ ہاں میں اس کو جیسے پہلے پیسہ دیتا تھا، اناج پہنچاتا تھا اس کے گھر میں، اب بھی پہنچاؤں گا، صرف اس لیے کیونکہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ عورتیں، اچھی عورتیں وہ ہیں جو غافل ہوں۔ بھئی آج ہم لوگ رشتہ تلاش کرتے تو کیسی عورت کو پسند کرتے ہیں؟ جو بڑی جینیس ہو، بڑی ڈگری والی ہو، بڑی پڑھی لکھی ہو، بڑی قابل ہو، بڑی تیز ترار ہو، ایسی لڑکیوں کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ قرآن نے کیسی لڑکیوں کی تعریف کی ہے؟ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات
جو لوگ ایسی عورتوں کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہیں جو پاک دامن ہو، جو غافل ہوں اور جو ایمان والی ہوں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسی غافل عورتوں کے اوپر الزام لگانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت، بہترین عورت وہ ہے جو غافل ہو، جسے پتہ ہی نہ ہو کہ بدکاری کیا چیز ہے، وہ بدکاری کی دنیا سے دور ہو، اس کی تربیت ایسی کی گئی ہو کہ وہ ان گندگیوں سے پاک ہو۔ آج پڑھی لکھی عورتیں موجود ہیں، آج ڈگری ہولڈرز موجود ہیں، آج ایجوکیشن میں ہمارے بچے آگے ہیں، مگر وہ صفت آج ہمارے بچے اور بچیوں کے اندر جس کو قرآن نے جس کی تعریف کی ہے، جس پر قرآن نے جس کی تعریف کی ہے کہ ایسی عورتیں ہوں جو غافل ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں جب اللہ کے نبی نے ان کی لونڈی سے پوچھا کہ تم بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں جہاں تک جانتی ہوں عائشہ تو بالکل پاک دامن ہے۔ عائشہ کے بارے میں میری رپورٹ یہ کہ بالکل کلیئر ہے، بس وہ تھوڑی سیدھی سادھی ہیں، بھولی بھالی ہیں، آٹا گوندھ کے رکھتی ہیں، بکری آتی ہے آٹا لے کے چلی جاتی ہے، وہ سوئی رہ جاتی ہے، اتنی بھولی بھالی ہیں حضرت عائشہ۔ ظالموں نے اس اللہ کے نبی کی اس بیوی کے اوپر زنا کی تہمت لگائی جو اتنی پاک دامن اور اتنی صاف ستھری تھی، قرآن میں جس کی طہارت کے سلسلے میں آیت نازل۔ تو اللہ نے ایسی عورتوں کی تعریف کی ہے جو غافل ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا جب کسی مسلمان کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ خبردار کسی مسلمان کے گھر میں جاؤ تو بغیر سلام کیے اور بغیر اجازت لیے اندر انٹری مت کرو۔ آج ہمارے یہاں یہ سب باتوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے۔ محلے کے لڑکے چلے آ رہے ہیں، ہماری بیٹی کو بہن بول رہا ہے، ہماری بیوی کو چاچی اور خالہ بول رہا ہے، اور پردہ اور بے پردہ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے لڑکے کے دوست لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے لڑکے کے دوست ہیں، وہ آپ کی بیٹی کے بھائی نہیں ہیں، ان کی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ آپ کی بیٹی ان سے پردہ کرے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی دوسرے کے گھر میں جاؤ اجازت لے کے جاؤ۔ کیوں کہا بھائی؟ اسی لیے کہا کہ زناکاری کے چور دروازوں کو بند کیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ نگاہ کی حفاظت پہلے ہے، شرمگاہ کی حفاظت بعد میں ہے۔ جب نگاہ محفوظ نہیں رہے گی تو شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ جس کو اپنی نگاہوں پر کنٹرول نہ ہو، جس کو اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہ ہو، اس کو اپنی شرمگاہ کے اوپر بھی کنٹرول نہیں ہے۔ پہلے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ عورت کے پردے کا ذکر بعد میں کیا، عورت کے پردے کا ذکر بعد میں کیا، اس کے پہلے آیت میں مردوں کو کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اس کے بعد عورتوں سے کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ زینت کس کو کہتے ہیں؟ عورت کی زینت کیا ہے؟ زینت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زینت کا مطلب ہوتا ہے عورت کا سجنا سنورنا۔ عورت کے بدن کے جتنے میک اپ اسپاٹس ہیں، اس کا کان ہے، اس کی ناک ہے، اس کا گلا ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کا پیر ہے، یہ سب زینت ہے عورت۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت کی زینت ظاہر نہ کرے، عورت اپنے میک اپ اسپاٹس کو، اپنے چہرے کو، اپنے کان کو، اپنے بال کو، اپنی ہتھیلیوں کو، اپنے پیر کو عورت ظاہر نہ کرے۔ الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو خود سے ظاہر ہو جائے۔ اب خود سے ظاہر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ خود سے ظاہر ہونے کا دو مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ عورت پردے میں نکلی، حجاب میں نکلی، عورت تو پوری کورڈ ہے، ڈھکی ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی جو اوپر کی چادر ہے وہ تو نظر آ رہی ہے، اس کو تو نہیں کور کیا جا سکتا۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے خود سے ظاہر ہو جائے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایمرجنسی میں عورت گاڑی سے جا رہی ہے، کبھی اس کا ہاتھ دکھنے لگا، پیر دکھنے لگا، کبھی ہوا سے چہرہ کھل گیا، یا ڈاکٹر کے یہاں گئی، ڈاکٹر کے یہاں ٹریٹمنٹ کا معاملہ ہے، چہرہ کھولنا پڑا۔ تو یہ ظاہر کرنا الگ چیز ہے اور ظاہر ہونا الگ چیز ہے۔ اللہ نے کہا عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، مگر جو خود سے ظاہر ہو جائے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں خود سے ظاہر ہو جائے سے مراد چہرہ اور ہتھیلی ہے، مگر وہ صحیح بات نہیں ہے۔ اگر چہرہ ہی عورت کھلا رکھے گی تو حسن کی کتاب کا ٹائٹل تو چہرہ ہے۔ اگر چہرہ کھلا رکھنا ہے تو پھر زینت چھپانے کا مطلب کیا ہے؟ عورت کے بدن کی اصل زینت تو اس کا چہرہ ہے۔
لہٰذا یہ قول صحیح نہیں ہے کہ خود سے ظاہر ہو جائے سے مراد چہرہ ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے ایمرجنسی کے حالات میں جب عورت کو چہرہ کھولنا پڑ جائے، ہتھیلی کھولنی پڑ جائے، یا خود سے کبھی چادر وغیرہ سے ہٹ جائے اس کے چہرے سے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورتیں اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبان پہ رکھیں، دوپٹہ کندھے پہ نہ رکھیں، دوپٹہ اپنے سینے پر رکھیں۔ اللہ اکبر، قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اللہ، عورت کو دوپٹہ کیسے رکھنا ہے قرآن اس کا طریقہ بتا رہا ہے۔ عورت گھر میں ہے، باپ کے سامنے ہے، سسر کے سامنے ہے، بھائی کے سامنے، ان سے تو پردہ نہیں ہے نا بھائی، مگر ان کے سامنے بھی اس کا دوپٹہ اس کے گریبان پہ ہونا چاہیے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورت کا دوپٹہ اس کے گریبان پہ ہو۔ اس کے بعد 12 لوگوں کی لسٹ بتائے گی جن سے عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے سامنے وہ چہرہ کھول سکتی ہے، ان کے سامنے اپنے میک اپ اسپاٹس، اپنے بال کو بھی کھول سکتی ہے، اپنا کان بھی دکھا سکتی ہے، ان کو اپنا ہاتھ، اپنی مہندی کی ڈیزائن بھی دکھا سکتی ہے۔ کون ہے وہ؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، سب سے پہلے شوہر ہے، شوہر کے لیے تو بہرحال کوئی پردہ نہیں ہے، شوہر کے لیے سر سے پیر تک بیوی حلال ہے۔ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ او آبائہن، باپ سے پردہ نہیں ہے، او آبائی بعولتہن، سسر سے پردہ نہیں ہے، او ابنائہن، اولاد سے پردہ نہیں ہے، او ابنائی بعولتہن، شوہر کی اولاد سے پردہ نہیں ہے، سوتیلے بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے، او اخوانہن، بھائیوں سے پردہ نہیں ہے، او بنی اخوانہن، اور بھائی کے بیٹوں سے یعنی بھتیجوں سے پردہ نہیں ہے، او بنی اخواتہن، بہن کے بیٹوں سے یعنی بھانجوں سے بھی خالہ کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، او نسائہن، عورت کو عورت سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، او ما ملکت ایمانہن، اور لونڈی جو گھر میں ہوں، لونڈیاں ہوں، نوکرانیاں ہوں، ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، اور اتنے بوڑھے مرد جو گھر میں کام کرنے والے پرانے بزرگ نوکر چاکر ہوں جن کے اندر اب شہوت نہیں بچی ہے، اتنے بوڑھے لوگوں سے بھی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا اتنے چھوٹے بچے ہوں جو ابھی ناسمجھ ہوں، جو عورتوں کی راز کی باتیں نہ جانتے ہوں، ان تمام لوگوں سے ان کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، عورت جب چلے تو سکون سے چلے، وقار سے چلے، اپنے پاؤں کو زمین پہ زور زور سے مار کے نہ چلے، اس کے پائل کی آواز غیر مردوں کے کانوں تک نہ پہنچے۔ جو اسلام عورت کے پائل کی آواز کو غیر مردوں تک جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام اس بات کی اجازت دے دے گا کہ عورت اپنا چہرہ کھول کے باہر گھومے۔ اس کے بعد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ یہ پردے کا حکم دے کر کے توبہ کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یہ نگاہوں کو نیچی کرنے کا حکم دے کر کے توبہ کا حکم کیوں دیا گیا؟ توبہ کا حکم دے کر کے یہ بتایا گیا کہ اے مردو، حکم تو ہم نے دے دیا نگاہوں کو نیچی رکھو، مگر ہو تم انسان، کچھ نہ کچھ تو تم سے خطا ہوگی، نگاہوں کا غلط استعمال کبھی نہ کبھی تو تم کر ہی ڈالو گے۔ اے عورتوں، ہم نے پردے کا حکم تو دے دیا، کبھی کبھی تم کہیں نہ کہیں پردے کے معاملے میں لاپرواہی کر ہی ڈالو گی، لہٰذا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی بارگاہ میں سب توبہ کرتے رہو، اللہ سے توبہ کرتی رہو، جہاں بھول چوک ہو جائے تبھی تم ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تبھی تم کامیاب ہو سکتے۔ اس کے بعد سورہ فرقان شروع ہوتی ہے۔ سورہ فرقان میں جہنم کا ذکر کیا گیا۔ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو جہنم دور سے دیکھ کر کے فنکار مارے گی، جہنم آواز نکالے گی، جیسے آدمی کے اندر سے ہانپنے کی اور پھنکارنے کی آواز آتی ہے، جہنم سے آواز آئے گی۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جہنم جب ان کو دور سے دیکھے گی تو جہنم کے پھنکارنے کی اور جہنم کے ہانپنے کی آواز وہ سنیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب وہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، مقرنینا، جب وہ جہنم کے اندر زنجیروں میں جکڑ کر کے ڈالے جائیں گے، ہنالک دعوا ثبورا، وہاں پر وہ موت کو پکاریں گے،
وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جب وہ جہنم کے اندر زنجیروں میں جکڑ کر کے جہنم کی کسی کال کوٹری میں ڈالے جائیں گے تو جہنمی چلائیں گے اور موت کو پکاریں گے، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، آج تم ایک موت کو مت پکارو بلکہ بار بار تم موت کو پکارو، آج تمہیں موت آنے والی نہیں ہے۔ اے جہنمیوں، تمہیں موت کو جتنا پکارنا ہے تم پکار لو، تمہیں آج موت نہیں آئے گی، ایک بار نہیں 1000 بار تم موت کی دعا کرو تمہیں موت نہیں آئے گی، تمہیں جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا، بار بار تڑپایا جائے گا۔ تو یہ تھی قرآن کریم کے 18ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اور کیا یہ پڑھنے سے کوئی دنیاوی فائدہ بھی ہے؟ دیکھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اب ظاہر ہے دنیا کے خزانے کے لیے آدمی بے چین رہتا ہے، یہ تو جنت کا خزانہ ہے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کلمہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب انسان یہ کلمہ پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، لا حول ولا قوت، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے الا باللہ، ساری طاقت کا مالک اللہ ہے۔ تو بہرحال یہ بہت افضل ذکر ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کی کوئی خاص دنیاوی فضیلت تو نہیں ہے، لیکن آدمی پڑھے گا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے یہ ذکر، تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو انشاءاللہ دور کرے گا۔ میں نے کسی کا گھر گروی ڈال لیا ہے، اب میں نے وہ گھر کرائے سے دیا ہے، کیا وہ کرایہ لینا میرے لیے جائز ہے یا سود ہے؟ یہ بات نہیں سمجھ میں آئی، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کسی کا گھر گروی ڈال لیا ہے، اب میں نے وہ گھر کرائے سے دیا ہے، تو اب یعنی اس میں اگر یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا گھر انہوں نے بطور گروی لیا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ جب آدمی اپنا سامان کسی کے پاس گروی رکھتا ہے، جو جب تک وہ سامان گروی جس کے پاس رکھا ہے وہ اس کا مالک ہے، تو اگر وہ کرایہ لے رہا ہے تو وہ سود نہیں مانا جائے گا، وہ سود نہیں مانا جائے گا، واللہ اعلم بالصواب، ظاہری اعتبار سے وہ سود نہیں مانا جائے گا۔ بکری کا پیشاب اچھلنے سے کیا نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیے صحیح بات یہ ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، جیسے بکری ہے وہ معقول اللحم جانور ہے، تو اس کے پیشاب کے چھینٹے اگر آپ کے بدن پر کپڑے پر پڑ گئے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر یہ چیز ناپاک ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پینے کی اجازت نہ دیتے۔ بہت مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ بیمار پڑ گئے مدینہ میں آنے کے بعد، تو اللہ کے نبی نے ان کو اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم دیا۔ تو اونٹ کا پیشاب پینا اس بات کی دلیل ہے کہ اونٹ کا پیشاب پاک تھا، ناپاک چیز کو اللہ کے نبی بطور دوا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے، تو لہٰذا اگر بکری کے پیشاب کے چھینٹے پڑ بھی گئے ہیں تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں، نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے گھر کے قریب 4 مسجدیں ہیں، اس میں جامع مسجد بھی ہے، کیا جامع مسجد میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جامع مسجد میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک محلے میں 4 مسجدیں ہوتی تھیں، تو ایک مسجد جامع مسجد ہوتی تھی، باقی 3 مسجدوں میں صرف 5 ٹائم کی نماز ہوتی تھی، جمعہ نہیں ہوتا تھا۔ جامع مسجد کا مطلب کہ جس میں جمعہ ہوتا تھا۔ اب میرے خیال سے سچویشن بدل چکی ہے، اب تو ایک محلے میں 4 مسجدیں، چاروں میں جمعہ ہو رہا ہے، تو جامع مسجد کا مطلب کہ جہاں جمعہ ہوتا ہے، تو جو چھوٹی مسجد بھی اگر وہاں جمعہ ہو رہا ہے تو وہ جامع مسجد ہے، تو آپ کسی میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے کہ جامع مسجد میں پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے اور باقی میں پڑھنے کی کم فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔